استغفار پڑھنے کی فضیلت۔ جو شخص استغفار پڑھنے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شخص استغفار پڑھتا ہے اس کو پڑھنے کی فضیلت سے اس شخص کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے گھر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ وہ شخص جو بھی جائز کام کرتا ہے اس میں اللہ کی خاص مدد شامل ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کو تو زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنی چاہیے۔ جب رات کو ہم سب بستر بھجایا کریں تو وضو کرنے کے بعد ہم کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار پڑھا کریں اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ تم استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ توبہ سے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچی توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ جیسے صابن سے دھوئیں اور کپڑے کی میل نکل جاتی ہے، ویسے ہی توبہ کرنے سے دل کی میل نکل جاتی ہے اور صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم سب کے سب مل کے توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے نادم ہونا، شرمندہ ہونا، ریپینٹ کرنا۔ جیسے بندہ کہے میں نے اچھا نہیں کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ جو اندر کی ملامت ہوتی ہے یہ استغفار ہوتا ہے۔ استغفار کی بہت کثرت کرنی چاہیے۔ ہماری زندگی کی جتنی پرابلمس ہیں استغفار سے ختم ہو سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ ایک بندہ آیا، حضرت بڑا گنہگار ہوں، کوئی عمل بتا دیجئے کہ گناہ معاف ہو جائے۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھو کثرت کے ساتھ۔ پھر تھوڑی دیر بعد بندہ آیا، حضرت بڑی دیر سے بارش نہیں ہے، کوئی عمل بتائیں جس سے بارش ہو جائے۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک بندہ پھر آیا، فرمایا حضرت بہت غریب ہوں، کوئی عمل بتائیں کہ مالا مال ہو جاؤں۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ آیا، فرمایا حضرت میری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، کوئی عمل بتا دیں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ جب سب کو آپ نے کہا استغفار پڑھو تو ایک آدمی پاس بیٹھا تھا اور کہا کہ آپ تو ہر کسی کو کہہ رہے ہیں استغفار پڑھو، تو جواب دیا جو میں نے جواب دیے ہیں اپنی طرف سے نہیں دیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں، اللہ بارشیں برساتے ہیں، اللہ بندے کی مال کے ذریعے سے مدد فرماتے ہیں اور بیٹے دے کے اللہ مدد فرماتے ہیں۔ اگر غور کریں تو ہمارے مسائل ان میں سے ہی کوئی ہیں، یا تو ہمارے پاس اولاد میں بیٹا نہیں ہے، یا مال کی کمی ہے، یا بارش نہیں ہو رہی، یا ہم اپنے گناہ معاف فرمانا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو سب بیماریوں کا علاج ہی استغفار میں ہے۔ اس کی کثرت کریں، دیکھیں اللہ کیسے سارے معاملے سنوار دیں گے۔ گھر میں برکتیں استغفار کی وجہ سے آتی ہیں۔ پہلا سبق جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے توبہ، اور دوسرا سبق ہے استغفار۔ علماء کہتے ہیں ہر بندے کو توبہ کرنی چاہیے۔ کافر کو کفر سے کرنی چاہیے، مومن کو اپنے گناہوں سے کرنی چاہیے۔ جو کہتے ہیں میری زندگی میں کبیرہ گناہ تو ہیں ہی نہیں، انہیں اپنی غفلت سے توبہ کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔